ایک چیز بڑا کلیئر رکھیے گا یاد کہ جو کیپیبلٹی کم ہو تو حوصلہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا حوصلہ کم ہے تو زیادہ کیپیبلٹی کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. انڈیا اور پاکستان بالکل ایسے ہی. بس یہاں رک جاؤں گا میں. ہماری صلاحیت کم تھی ہندوستان سے. بالکل ایسے ہی. ہمارا حوصلہ جو ہے جس نے کمپنسیٹ کیا پہلی بات. تو یہ دو ایران پہ نہیں فٹ آتے. ایک تھرڈ ڈائمینشن جب تک نہ ہو تو پہلے دو نہیں پورے ہوتے ایران. اچھا وہ کیا تھرڈ کیا؟ وہ یہ ہے سروائیویبلٹی اچھا آف دا لیڈرشپ اینڈ دا ملٹری ہارڈ ویئر. اوہ نائس. اٹ مینز دیٹ کہ دے ہیو پلانڈ اٹ فار ویری لانگ کہ ہمیں یہ ایک دن آنا ہے. ایگزیکٹلی. ان کی جنگ ڈپینڈنٹ پہلے سروائیویبلٹی پہ ہے, پھر کیپیبلٹی پہ ہے, اور پھر حوصلے پہ ہے. تو اگر انفارچونیٹلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سروائیویبلٹی انہوں نے دو جگہ کرنی تھی, لیڈرشپ کی بھی اور ویپنس کی بھی. تو لیڈرشپ کی نہیں کروا سکے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی جو ویپنس کی ہے وہ اس لیے بہتر ہوگی سروائیویبلٹی کیونکہ وہ سینٹرلائز نہیں ہے, وہ ایک کون میں نہیں ہے, اور یہ شاید جو ایجنٹ تھے موساد کے اور CIA کے ان کے سرکل سے یا ان کے پہنچ سے باہر ہے. کیونکہ ایرانین لیڈرشپ کے جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے جنگ کی, جتنی وار فائٹنگ ہے ایران کی, ان میں ڈیسیژن میکنگ, ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی تو سینٹرلائزڈ ہوتی ہے, لیکن جو ایگزیکیوشن اور اس کی مینیفیسٹیشن ہے کس طرح کرنا ہے ہم نے, وہ ڈی سینٹرلائزڈ ہے. جو ایران کا تقریباً 1.7 اسے معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ بڑی اچھی بات ہے, بٹ یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے پورا جو سارا کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب آپ اس کو ایک الیکٹرانکلی دیکھیں یا آپ مینولی دیکھیں کہ ساری چیزیں چین آف کمانڈ جو ہے وہ سارا مینولی آپریٹ کر رہا ہے ایران کا, اور اس کے بعد ان کی ایک ڈیفینس سائڈ ہے جو ساری الیکٹریکلی بھی اور الیکٹرانکلی بھی اور ویپن وائز بھی ہے. اب اگر اس میں انٹرپشن آتی ہے یا کسی جگہ کمیونیکیشن ویک ہوتی ہے تو اس کا تو سیٹ بیک ملے گا ایران کو, بٹ انسٹیڈ آف دیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران بڑا اچھا ویل پرفارم کر رہا ہے اس کے اندر. نہیں, اسی کی میں وجہ تیسری بتانے لگا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ڈیسیژن میکنگ ہو گئی سینٹرلائزڈ, اچھا ٹھیک ہے, ایگزیکیوشن ہے ڈی سینٹرلائزڈ. دیٹ مینس میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر کا جو ایران کا علاقہ ہے, اس میں جتنے ملٹری کمانڈرز پھیلے ہوئے ہیں سر, پاکستان سے آلموسٹ دگنا اس کا ایریا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ تمام کے تمام انڈیپینڈنٹ آپریٹ کرتے ہیں, جس کا مطلب ان کو فیڈ ان کر دیا گیا ہے کہ یہ ویپن ہے تمہارے پاس, یہ تمہارے ٹارگیٹ ہے, یہ تمہاری ٹائمنگز ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے تہران کے اوپر کہ کیونکہ عادل اللہ خامنہ نہیں رہے تو اب میں کیا کروں, یہ آرمی چیف مجھے نہیں بتا رہے, تو پری فیڈ ہے ان کا. تو یہ پروگرام ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ان کی رسپانس نظر آ رہا ہے. اچھا, بڑا زبردست ویسے اسٹریٹجی سر آپ نے اس کو انفولڈ کیا, اور یہ اسٹریٹجی بھی اچھی ہے. میرا خیال ہے امریکن شاید یہ سوچ رہے تھے کہ یہ لیٹسٹ وار فیئر ہوگی, جی سینٹرلائزڈ ہوگی, ہم اس کو انٹرسیپٹ کریں گے اور اس کو درمیان سے اس کی لنکیج بریک کریں گے اور ہم جناب ٹوٹ پڑیں گے. ایگزیکٹلی 400 ٹوما ہاک, ویسے 400 چلا دیے جی انہوں نے. ایک ٹوما ہاک سر کتنے کا ہوتا ہے؟ میرے ایگزیکٹ تو نہیں پتا, بٹ ان ملینز 40 to 50 سنا ہے ملینز کا ہوتا ہے, ملینز کا ہوتا ہے. لیکن جن پر چلائے ہیں وہ بڑی دلچسپ بات ہے, وہ شاید $10,000 کا ڈرون ہے. ایگزیکٹلی 150 ڈرون انہوں نے $10,000 کے قریب, شاہد جو چل رہا ہے وہ $10,000 کے قریب ایوریج. تو $10,000 کے کئی مار کے انہوں نے کئی ملین کے ان کے چلوا دیے ہیں ریسپانس میں, سر پھر بھی نہیں بچا سکے. ایک چیز مجھے ابھی یہ جو ریڈار والا اس پہ آتے ہیں سر, ایک ریڈار سسٹم ہے جی جو USAN FPS-132 ارلی وارننگ ریڈار سسٹم جو کویت میں لگا ہوا تھا, وہی آلموسٹ کوئی $1.5 بلین کا جو ہے نا کاسٹ کر رہا ہے امریکہ کو. ایران نے اس کے اوپر اسٹرائک کیا ہے اور اس کو ڈسمینٹل کر دیا ہے. اس کے علاوہ 7 دیگر کنٹریز میں ایمبیسیز پہ بھی اٹیک کیا ہے, اور ان کی جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر بھی, امریکن ملٹری انسٹالیشنز ان کے اوپر بھی اٹیک کیا. اب امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس 3 سے 4 ڈیفینس سسٹم ہے, ایک پوری لیئرز وائز انہوں نے جو ہے اس کو اسپریڈ کیا ہوا ہے. تھارڈ ہے, اس میں پیٹریاٹ ہے, لنک کیا نام ہے ان کا, ڈیوڈ سلنگ ہے, ایرو 3 ہے, پھر اس کے بعد آئرن ڈوم. اس کے باوجود ایران نے پینیٹریٹ کر کے اس ایریا تک اسٹرائک کیا ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیا ایران کے جو میزائل ہیں وہ ان سے بھی زیادہ لیٹسٹ ہیں, یا ایران نے کوئی اور بریچ کرنے کا راستہ ڈھونڈا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے اٹیک کرا ہے؟ ایران نے بنیادی طور پر جب ڈیفینس جو آپ نے کہا نا کہ اتنے تھارڈ اور سب سے گزرتا ہے, تو پھر روٹ کا بھی ایڈ کر لیں جو ڈیفیکلٹی ہے, چیلنج ہے. جی پرشین گلف ہاں جی سے انٹرسیپشن ہوتی ہے بالکل امریکن شپ سے, عمان
ایران کی باؤنڈری سے نکلتے ہی انٹرسیپٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. عمان سے وہاں سے ہوتی ہے, پھر ریڈ سی سے ہوتی ہے, پھر میڈیٹیرین میں اکراس اسرائیل ان کے بحری جہاز کھڑے ہیں, اور ادھر ہی کھڑا ہے جارج فورڈ جو, اور بہت سارے اور, وہ ہٹ کرتا ہے تاکہ آنے والے کوئی بھی میزائل کو. اس کے بعد اس میں انٹر ہوتا ہے جو تھرڈ آپ کہہ رہے ہیں, اور ٹیئرس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات کلیئر کر لیں. دوسری جو ایران کی آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی اسٹریٹجی کی تھی جو اب تک میں ریڈ کر پایا ہوں, آئی کوڈ بی رانگ, بٹ میرا انالیسس یہ ہے جو میں پیٹرن دیکھ رہا ہوں امپیکٹ کا وہاں پہ. لاسٹ ٹائم ایران یہ کر رہا تھا کہ جب وہ میزائل چلاتا تھا, انٹرسیپشن سے ہوتے ہوئے گزر جاتے تھے, وہ سیلوو فائر کرتا تھا, سیچوریٹ کر دیتا ہے ڈیفینس کو. اچھا, سیچوریٹ کر دیتا تھا. اب سیچوریٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت ریپڈ اور ہنڈریڈز میں مارنے پڑتے تھے, ظاہر اس میں ویسٹ بڑی ہوتی ہے. وہ جسے ہم آج کل ایک ٹرم بڑی یوز کی جا رہی ہے, کوئن ہوئی ہے, بیراج آف میزلز. تو لاسٹ ایران نے جو کیا تھا پوسٹ وار, تو میں نے اسٹڈی کیا تھا, جب انہوں نے ایک چال چلی تھی, میں ایک ٹیکٹکس یوز کیے تھے. انہوں نے کیا تھا کہ پہلی جنگ کے چند دنوں میں جو اسرائیل پر مار رہے تھے وہ لو کاسٹ اور آلموسٹ آبسلیٹ اور لیس ایکوریٹ جو ایکسپائر ہونے والے تھے ان کو مارا تھا. اب اسرائیل تو یہ سمجھے گا کہ جو اب آ رہے ہیں یہ سب سے لیتھل ہے. انہوں نے اپنے پیٹریاٹ اور سارا جو تھرڈ اور سب کو فائر کیا پاسبلی, وہ پہلے اٹیک پہ یوٹیلائز ایگزیکٹلی, اور شو یہ کرنے کے لیے کہ ہم تو بریچبل نہیں ہے نا, ہمیں تو آپ پینیٹریٹ کر ہی نہیں سکتے, تو ہم تو آپ کو آنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے میسو رسپانس کیا. ٹھیک ہے, جب یہ انٹرسیپشن کچھ ہوئے, کچھ گزر گئے, اس کے بعد پارٹ 2 میں جب انہوں نے ایکچوئل اپنے لانچ کرنے شروع کیا, الفتح اور دوسرے جو ایکوریٹ تھے, اور یہ جو خیبر شکن میں, تب اس کو ریئلائز ہوا اسرائیل کو کہ ہم جن کو انٹرسیپٹ کر رہے تھے وہ تو جنرل ایریا قسم کے آ کے گر رہے تھے, وہ کوئی پریسیجن بلڈنگوں پہ نہیں گرے, وہ تو ہراسمنٹ کر رہے تھے, وہ تو لوگوں کو پینک میں کنورٹ کر دیا. انہوں نے مارکیٹ میں لوگ چھپ گئے, بنکر میں چلے گئے, راشن سٹور کرنا شروع کر دیا. تو وہ تو پہلے تو صرف پینک کریٹ کرنے کے لیے, اس کے بعد انہوں نے جو مارے ہیں اس نے موساد ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا, آئزر وائزمین انسٹیٹیوٹ کو تباہ کیا, آرمی ہیڈ کوارٹر کو کیا, بنکر پرائم منسٹر 12 دن کو سوتا رہا جناب ان کا اسرائیل کا. تو یہ سارا کرنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا, یہ اس وقت تھے ٹیکٹکس. اب میں, کیونکہ وہ ٹیکٹک ریڈ کر لیے تھے انہوں نے, اب جو میں ریڈ کر پایا ہوں, اینڈ آئی ہوپ آئی ایم کریکٹ, اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ چند جو موسٹ لیتھل ان کے ہیں, جو موسٹ ایکوریٹ ہیں, بلسٹک ہائپرسونک خاص طور پہ, جن کی اسپیڈ ہے تقریباً اسپیڈ آف ساؤنڈ سے 6 گنا زیادہ. اچھا, تقریباً سمجھے 6000 کلومیٹر کے قریب پر آ رہا ہے. بلسٹک میزائل کی ٹاپ کیٹیگری میں وہ انٹرسیپٹ بڑا مشکل ہے. اچھا, یہ ایک آپ سے میں نے پوچھنا تھا, یہ ایک رپورٹ بھی آئی الجزیرہ کی, تو انہوں نے کوئی تقریباً 15 کے قریب ان کے میزلس رکھے ہوئے ہیں, جس میں شہاب 1 سے لے کے فتح ہے, پھر سیزل ہے اور سومر ہے, جو لاسٹ ون از اس کی 2500 کلومیٹرز, جی جو ہائیسٹ ہے, میں نے دیکھی ہے رپورٹ, جی 2500 از دا میکسیمم جو اس پہ جاتی ہے. اچھا, وہ اسرائیل کو بھی کراس کر جاتی ہے, وہ اسرائیل کو بھی کراس کر, لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ضرورت نہیں محسوس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ اسٹریٹجی یہ کر رہے ہیں, جو میں پیٹرن دیکھ پایا ہوں, جو وہ یہ کر رہے ہیں کہ مکس بھیج رہے ہیں, یعنی کہ موسٹلی بھیج رہے ہیں جنرل ایریا, اور اس میں سے چند وہ ہوتے ہیں جو ہائیلی ایکوریٹ ہوتے ہیں. جیسے اس دن انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے انڈین پرائم منسٹر کے آفس, اسرائیل کے پرائم منسٹر کے آفس, انہی میں مکس اینڈ میچ کر کے بھیجتے ہیں. تو پریسیجن اسٹرائک بھی ساتھ ہی ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, تو ان کو ریئیکشن ڈیلیما اس کو کہتے ہیں, کہ انہوں نے ریئیکشن ڈیلیما میں ڈال دیا کہ اب کس کو انٹرسیپٹ کرے, کس کو نہ کرے. اور اگر ہمیں پتہ لگ بھی جائے, ٹھیک ہے, کسی کو بھی ڈیفینس کرنے والے جیسے اسرائیلیوں کو پتہ لگ بھی جائے کہ اس میں مکس ہیں, تو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا. اور میں نے ایک اور ابھی پڑھا ہے, آج صبح میں پڑھ رہا تھا, کہ اب انہوں نے ڈمی بھی بیچنا شروع کر دیا جس کے اندر وار ہیڈ بھی نہیں ہے. اچھا, صرف پرپائل, صرف وہ ڈاٹ دے گا ریڈار کو, آپ کو پک کرائے گا کنفیوز کرنے کے لیے, تو اور اکنامیکل ہو گیا. تو وہ کیا سنگل موٹر جو ہے وہ انجن, وہ صرف موٹر ہی لگائیں گے, اس کو فیول دیں گے, اس کے اندر ویپن وہ نہیں لگائیں گے. تو وہ اتنا ڈسیپشن وہ کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آنے دے رہے, کہ میرا خیال ہے. تو اب میرا خیال ہے بہت زیادہ سرپرائز اور بھی شاید آئیں گے. اچھا سر, ایک چیز اس کے بعد ہم ایک اور 2 پوائنٹس ان پہ چلتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا کہ ایران کی وار اسٹریٹجی کو اگر آپ ڈیکوڈ کریں گے تو کس طرح کریں گے. آئی واز سینگ اے فوٹو, اس میں انہوں نے 3 ان کی وہ بنائی ہوئی تھی کہ جی فرسٹ فیز میں یہ کریں گے ہم, وہ دیٹ واز کہ ہم پہلے جو ہے نا وہ پرانے, جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, پرانے میزائل کو یوز کریں گے, اور پھر سیکنڈ فیز میں ہم ان کے جو ڈیفینس سسٹم ہے جب وہ ختم ہو جائے گا تو ان کی جو اٹیک کرنے کی کیپیسٹی ہے, پاور ہے, اس کو اسٹرائک کریں گے. اور تھرڈ فیز میں پھر ہم جو ہے نا آئیں گے اصل مشن کے اوپر, جو امریکن جرالڈ فورڈ ہے یا ان کا وہ لنکن ہے, اس کے اوپر اسٹرائک کرنی ہے, اور اسرائیلی پرائم منسٹر یا ایسی اس چیز کو ٹارگیٹ کرنا ہے جس سے دنیا کو پتہ چلے کہ ایران نے اسٹرائک بیک کیا. واٹس یور ریڈنگ؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور میرا خیال ہے اس کو ایک میں نام دے دیتا ہوں جو میں ملٹری ٹرم میں بتا دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں ایسیمیٹرک ایسکلیشن. ایسیمیٹرک ایسکلیشن, یعنی سیمیٹریکل نہیں ہے یہ آپ کو پیٹرن پڑھنے نہیں دے رہا. میں مطلب جب میں آپ کو ایسی چیزوں سے کروں اگر دشمن پر حملہ جس کو وہ پیٹرن نہ میرا پک کر سکے, کہ میں پہلے کیا کروں گا, پھر اس کے بعد کیا کروں گا, پھر اس کے بعد کیا کروں گا, اور
एसिमेट्रिक ये भी है कि मैं कन्वेंशनल वार से हट के कर रहा हूँ, मैं हुतीज़ को हो सकता है इंगेज कर, हमास का नाम आ गया था, याद है जी, बिल्कुल ये ऐसे। सारी डायमेंशन एसिमेट्रिक है। उधर हमास ने अटैक करने शुरू कर दिए अगर, तो इजराइल डिल्यूट होना शुरू हो जाएगा, उधर इंगेज हो जाएगा। इधर ह्यूतीज़ ने अगर शिप्स को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया तो जो इनका जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, उधर टेंशन वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी कन्वेंशनल जो नोन है मेरी जेब में अगर रिवॉल्वर या पिस्टल है तो आप उस पर रिलाई ना करें, मैं कई और तरीके कर सकता हूँ। ये एसिमेट्रिक एस्केलेशन और ये ग्रेजुअल कर रहे हैं। पहला राउंड उन्होंने बहुत अच्छा किया, मेरे लिए सरप्राइज इसलिए था कि 40 लोगों की लीडरशिप लिमिटेड हो गई, ठीक है। उसके बावजूद कम बैक किया उन्होंने नंबर 1, और हिट ले रहे हैं अभी भी, ऑलमोस्ट छठा दिन हो गया। बिल्कुल तो हिट लेके ये एक स्टेमिना इन्होंने दिखाया कि हम एक रिजॉल्व है हमारा ले सकते हैं। मेरा मानना ये है कि इसके अंदर इसको अभी डिफेंसिव अभी कर रहे हैं, मोड में भी खेल रहे हैं, यानी कि सिलेक्टिव मार रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये डिफेंसिव रोक रहे हैं। और ज़ाहिर है उसकी भी एक लिमिटेशन होनी है कि कुछ अरसे के बाद इनका अमेरिकन भी डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, जो आप अभी भी कह रहे हैं। ठीक है। एक और जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं डिले करके, ऑल्दो बहुत डिले करने में ज़ाहिर है इनको बीटिंग है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, इनकी न्यूट्रल हो रही है बहुत ज़्यादा, बिल्डिंग सरकारी, रेडियो, ये वो जा रहा है। लेकिन लेटर जितना स्ट्रेच करते जाएंगे एक फ़ायदा इनको ज़रूर है, वो इनके हक में है, प्रोलॉन्ग करना। ये ऑलमोस्ट लाइक ए गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। अपने टैक्टिक्स नहीं पता लगने दे रहे, प्रिडिक्टेबल नहीं होने दे रहे कि आज 100 मारा था, कल भी 100 मारेंगे, परसों भी 100 मारेंगे। ठीक है। तो वो तो रीडेबल हो गया, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं रखी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इसका इंतजार कर रहे होंगे, ये अपनी, जैसे मैंने कहा, सर्वाइवेबिलिटी नंबर 1, ठीक है। और दूसरा एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट हर उस मुल्क को जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे चुकाने की कोशिश की है इन्होंने पहले राउंड में। प्रोहिबिटिव कॉस्ट आज देखें, मिडिल ईस्ट ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया, बिल्कुल ऐसे कर दिया उन्होंने सारा, बिजनेस भी, एयरलाइनें भी, होटलिंग भी, सब कुछ एट हॉल्ट आ गया। एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो हाल्ट होकर रह गए वहाँ पे। तो जो अमेरिका ने पहला सोचा था दैट इट इज़ वन एंड डन, हम नहीं को मारेंगे और समझेंगे कि खत्म। सो इट इज़ नॉट वन, इट इज़ नॉट डन येट। एक बात, दूसरे राउंड में मुझे लगता है कि ये और इंटेंसिटी से हेड बैक करेंगे। उससे क्या होगा, जो पब्लिक ऑलरेडी कंफ्यूज है, खास तौर पे मैं अमेरिकन और इजरायली पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जो पिछले जंगों में भी तल अवीव में मुजाहरे शुरू हो गए थे, आप याद करें, बिल्कुल अमेरिका इजराइल में में हुए, बिल्कुल हो गए थे, पर अमेरिका को B-52 लेकर आना पड़ा सीज फायर के लिए, बिल्कुल ऐसे। उसको रेस्क्यू के लिए बुलाया गया था।